فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کا لدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عید تک 9 مئی کے 103 ملزمان میں سے 20 کو رہا کر دیا جائے گا۔ آرمی چیف سے حتمی منظوری سمیت 3 مراحل مکمل کرنے کے بعد ملزمان کو رہا کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، حاشر احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاشر، آگاہ کیجیے گا سماعت کے حوالے سے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور یہاں پر اب عدالت کی جانب سے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن آج جو سماعت ہوئی ہے، سماعت کے اندر عدالت کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگلی جو سماعت ہوگی، اس سماعت کے موقع پر جو ہے وہ آئندہ سماعت کے اندر رہائی پانے والے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ملزمان جن کو ملٹری کورٹ کی جانب سے کم سزائیں دی گئی ہیں، ان کی جو فہرست ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کتنے ملزمان جو کہ اس وقت مجموعی طور پر ملٹری کورٹ کی حراست میں، اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ 3 سال سے کم ہے، جبکہ فوجی عدالتیں کے حوالے سے جو عدالت کی جانب سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے حکم امتناع دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے حتمی فیصلے کے حوالے سے۔ اس سے قبل جب عدالت کے اندر اس کیس کی سماعت جاری تو یہاں پر جو ہے وہ اعتزاز احسن جو بیرسٹر اعتزاز احسن ہے، ان کی جانب سے عدالت کے اندر دلائل دیے گئے، اور اس موقع پر کیونکہ اس سے قبل جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملزمان کی رہائی کے حوالے سے آرمی چیف جو ہے ان سے توثیق کی جائے گی، جس پر اعتزاز احسن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوجی عدالت جو ٹرائل چلا رہی ہے اس میں آرمی چیف ہوتے ہی نہیں ہے، جس پر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب آرمی چیف نے کیس سنا ہی نہیں ہے تو وہ ملزمان کی رہائی کے حوالے سے یا ان کی سزا کی توثیق کے حوالے سے جو ہے وہ کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ غیر آئینی ہے یہ فیصلہ اگر آرمی چیف جو ہے وہ ملزمان کی سزا کی توثیق کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کے اندر جواب دیا گیا، اور ان کی جانب سے عدالت کو یہ تفصیلات فراہم کی گئی کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ 105 افراد جو ہیں وہ اس وقت ملٹری کورٹس کی تحویل کے اندر ہے، جبکہ اس کے مختلف جو ہے وہ 3 مراحل ہوں گے، اور پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے کے اندر جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس فیصلے کی توثیق جو ہے وہ کی جائے گی، جبکہ تیسرے مرحلے کے اندر کم سزا پانے والے جو ملزمان ہیں ان کو آرمی چیف کی جانب سے ان کی سزا کے اندر جو ہے وہ رائے دی جائے گی، اور عدالت کی جانب سے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ فہرست طلب کی گئی ہے آئندہ سماعت کے اندر کہ جو ملزمان کتنے ملزمان جو ہیں ان کو بری کیا گیا ہے، کتنے ملزمان کی جو سزائیں ہیں وہ کم کی گئی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے حتمی فیصلوں کے حوالے سے جو ہے وہ حکم امتناع برقرار رکھا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حاشر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔